اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کی اور اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے، پہچاننے والے، موت دینے والے، حیات دینے والے، رزق دینے والے اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ رضی اللہ عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آبو اہلہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی صلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم دوست بزرگوں، آج میں آپ کو وہ قصہ، وہ واقعہ، وہ سچی کہانیاں ہم سنتے ہیں، لیکن یہ کہانی قرآن کی، یہ کلام اللہ کا، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ اور کیوں کیا، کس لیے کیا؟ آنے والے قیامت تک ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے کیا، ہر مسلمان، ہر انسان کے لیے یہ واقعہ پیش کیا ہے نا۔ تو اس کے لیے تھوڑے چند پہلے اس کی حدیث بتا دیتا ہوں الحمدللہ، کہ ہم لوگ سورہ کہف پڑھتے ہیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے گن روایت ہے کہ پوری سورت ایک بار نازل ہوئی ہے اور 70,000 فرشتے اس کے جلوے میں آئے تھے الحمدللہ۔ ملائکہ یہ امر کا بھی اس سورت کی عظمت شان ظاہر کرنے کے لیے، تاکہ لوگ اس کی قدر کرے اور اس سے خوب استفادہ حاصل کرے، یعنی خوب نفع حاصل کرے۔ حدیث بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد پورا واقعہ بتاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا وہ 8 روز تک، یعنی پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایسے بھی ابھی تو چھوٹے چھوٹے فتنے دجال کے آ ہی گئے ہیں، اور یہ سورت پڑھنے سے تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر اس ہفتے میں آپ نے پڑھی، میں نے پڑھی، اور اس ہفتے میں اگر دجال نکل بھی آیا تو اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ کیا مفسرین، محدثین، علماء دین نے بتاتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس سورت کو تمام فتنوں سے، خاص طور پر دجال کے اکبر فتنے سے بچانے میں خاص دخل ہے۔ آج کل فتنوں کا دور ہے، دجالی فتنے روئے زمین نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ بس لوگوں کو چاہیے کہ ان حالت میں سورت کا خاص طور پر ورد کرے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اب اس کی بہت سی حدیث ہیں، سب تو بتا نہیں سکتا، لیکن اس کا جو موضوع قصہ ہے اس کے اوپر میں آ جاتا ہوں، پورا تفصیل سے بتا رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ لینا۔ آپ لوگوں نے دیکھا، اب آپ سننا بھی اس ویڈیو کو اور لوگوں تک پہنچانا بھی، اور چینل کو لائک، سبسکرائب، پیار محبت سے آپ لوگوں کے ساتھ دین کی بات پہنچا رہا ہوں الحمدللہ۔ اس میں نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ میری کوئی یہ ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہیں۔ تو کیا ہوا، سورہ کہف یعنی اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اس سلسلے میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے، صحیح تعداد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اصحاب کہف کا جس قدر واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس پر اکتفا کی جائے، مزید بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کتے کتنے تھے، کتنے غار میں تھے، یہ سب بحث کرنے کے لیے ہم کو اجازت نہیں ہے۔ اصحاب کہف کتنی مدت سوئے، یہ باتیں سب ملاحظہ فرمائی ہے۔ اب پہلی بات، غور و فکر سے سننا، اصحاب کہف کی بیداری میں اور لوگوں کے ان کے حال سے واقف ہونے میں کیا حکمت تھی؟ بھائی یہ قصہ کس لیے اترا، یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کو اتارا؟ تو اس کا موضوع جو ہے علماء نے یا مفسرین نے کھینچ کر بتایا ہے۔ اصحاب کہف کا معاملہ اہل شہر پر اس لیے منتسب کیا گیا کہ ان کا عقیدہ آخرت مضبوط ہو، ہے نہیں، اور ان کو یقین آیا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے بھی یقین والا بنا دے، قیامت کے دن سب مردے زندہ ہو گے،
سب مردے زندہ ہو گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے، یعنی جس بادشاہ کے اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے وہ مر چکا تھا اور اس پر صدیاں گزر گئی تھی اور جس زمانے میں اصحاب کہف بیدار ہوئے، شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا اور ان کا بادشاہ ایک نیک آدمی تھا۔ ایک نیک بادشاہ، لوگ ایسے نیک ہوا کرتے تھے، مگر شہر میں قیامت کے بارے میں اور مردوں کو زندہ ہونے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا، جیسا آج بھی چل رہا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی کے وقت کے اوپر بھی ابو جہل کہتا تھا کہ بھائی مر گئے اس کے بعد کیا، کون ہڈیاں اور کیسے، بس یہ زندگی جو ہم جی رہے ہیں بس یہاں تک کیا ہے۔ تو آج بھی لوگوں کا یہ گمان ہے کہ مر گیا بس ختم ہو گئی بات، دنیا ہے بس، دنیا کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ نہیں میرے محترم دوستو بزرگوں، دیکھو یہ بہت بڑا قصہ سورہ کہف کا اللہ تعالیٰ نے تا قیامت تک مسلمانوں کے لیے چھوڑا ہے۔ بادشاہ ایک نیک بخت آدمی تھا، مگر شہر میں قیامت کے بارے میں اور مردوں کو زندہ ہونے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقہ اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ بدن گل جانے کے بعد، جیسا ابو جہل بھی کہتا تھا بدن گلنے کے بعد، فرعون بھی کہتا تھا، نمرود بھی کہتا تھا، سڑنے کے بعد اور ریزہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ سوال کوسچن مارک کرتے تھے۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا، نیک تھا نہیں، بادشاہ فکر مند تھا کس طرح ان کو قائل کیا جائے، یعنی ان کے لیے کیا تدبیر سوچوں میں۔ جب کوئی تدبیر نہ سوجی تو اس نے جب کوئی تدبیر نہیں سوجی تو اس نے خود نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اور راکھ کے ڈیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، خدایا آپ ہی کوئی راستہ، تدبیر، آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے کہ اللہ میں تو تھک گیا ہوں، اب تو کوئی ایسی تدبیر تو ہی نکال دے کہ ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم پر آ جائے۔ ٹاٹ کے کپڑے بادشاہ نے پہن لیے اور راکھ کے ڈیر کے اوپر چلا گئے اور پھر اللہ سے التجا کی، دعا کی۔ سننا یہ سچے واقعے، سننا کہانی، اسٹوری، فلم اسٹوری تو آپ لوگ بہت سنتے ہیں، لیکن یہ سچے واقعات، سچی کہانیاں، سچے بیانات، سچی دین کی قرآن کریم حاکم الحاکمین کا کہہ رہا ہے۔ پھر علماء دین نے، مفسرین نے، بیچاروں نے چھانٹ کر کتنے 10 سال، 20 سال، 50 سال محنتیں کر کے یہ ہم تک باتیں پہنچائی۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ بادشاہ کی دعا اللہ تو قبول کرتا ہی ہے، دعا بادشاہ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آرزو اس طرح پوری کی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے، جو اللہ تعالیٰ نے سلا دیے تھے، بیدار ہوئے اور انہوں نے اپنا ایک آدمی بازار بھیجا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَلْيَتَلَفَّ، اس طرح سے جانا، بالکل دھیمی آواز، بازار بھیجا تھا، وہ کھانا خرید لے کر آیا۔ آدمی، ظاہر سی بات ہے، جنرل بات کر رہا ہوں کہ آدمی، آپ لوگ میں سب سو کر اٹھتے ہیں تو بھوک لگتی ہی ہے، آدمی کو سب سے پہلے بھوک لگے گی، کیونکہ اس کا پیٹ کے اندر جتنا بھی تھا مٹیریل سب ہضم ہو جاتا ہے۔ آدمی بازار بھیجا، وہ کھانا خرید کے دکان پر پہنچا اور 300 برس پہلے کا روپیہ پیش کیا۔ کتنے برس پہلے کا؟ 300 برس پہلے کا روپیہ پیش کیا۔ دکاندار حیران رہ گیا، دکاندار چکا پکا رہ گیا، دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ کہاں سے آیا۔ دکاندار کہہ رہا ہے یہ سکہ کہاں سے آیا بھائی؟ اس نے بازار کے دوسرے دکانداروں کو دکھلایا، ظاہری سی بات ہے وہ دکان والا تھا، یعنی اپنے ہو گئے تب دوسرے کو بتایا، جلدی دکھلایا۔ سب نے کہا اس شخص
को कहीं से पुराना खजाना मिला है। हम बातें शुरू हो गई तो भाई इसको तो कोई खजाना मिला है, ये तो बहुत पुराना सिक्का है। खरीदार ने इनकार किया। खरीदार तो बेचारा सो के उठ के आया था 309 साल पहले के उलमा ने जो बताया है, तफसीर बताया, उसने इनकार किया। खरीदार ने इनकार किया, मुझे ना कोई खजाना मिला है न कहीं से लाया हूँ, ये मेरा अपना रुपया है, ये मेरा अपना रुपया है। बाजार वालों ने इसको बादशाह के सामने पेश किया। देखो बादशाह की दुआ कहाँ से कहाँ अल्लाह लाता है। बादशाह की दुआ कबूल हुई है, इसलिए बादशाह के पास पेश किया। बादशाह ने एक अल्लाह वाला आदमी था, अल्लाह मुझे भी ऐसा कहीं बना दे, मैं हूँ तो नहीं ऐसा, पर अल्लाह बना दे, दुआ करना आप लोग भी। इसने सल्तनत के खजाने में वो तख्ती देखी थी, बादशाह को वो तख्ती सल्तनत के खजाने में देखी थी। किसने देखी थी? भूल मत जाना पे, बादशाह ने देखी थी, जिसमें असहाबे कहफ के नाम, असहाबे कहफ के नाम, हालात और उनके गायब होने का वाक़या था, लिखा हुआ था। बादशाह ने इस तख्ती की रोशनी की हालत में तहकीक की तो इसको इत्मीनान हो गया, इत्मीनान हो गया कि ये शख्स उन्हीं लोगों में से हैं। बादशाह बहुत खुश हुआ, मसरूर हुआ और इस शख्स से कहा कि हमें इस गार पर ले चलो जहाँ से तुम आए हो। बादशाह तो ढूंढ रहा, बादशाह ने किया उसको कि चलो तुम जहाँ से आए हो उस गार तक हमें ले चलो। बादशाह अकेला नहीं गया, बादशाह अहले शहर के बड़े मजमे के साथ गार पर पहुंचा। जब गार के करीब आया तो असहाबे कहफ के साथी ने कहा, ज़रा आप हजरात ठहरिए, मैं जाकर अपने साथियों को सूरत हाल से बाखबर कर देता हूँ कि वो घबरा ना जाए। इसके बाद रिवायत में इख्तिलाफ है, एक रिवायत में कि एक साथी ने जाकर बाकी साथियों को तमाम हालत सुनाए कि अब बादशाह मुसलमान है और कौम भी मुसलमान है, वो सब मिलने के लिए आए हैं। असहाबे कहफ इस खबर से खुश हुए और बादशाह का उन्होंने इस्तकबाल किया, बादशाह का इस्तकबाल किया। फिर वो अपनी गार की तरफ लौट गए और अक्सर रिवायत में है कि जिस वक्त इस साथी ने पहुंचकर बाकी हजरात को ये सारा माजरा सुनाया, इस वक्त सबकी वफ़ात हो गई। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन की राय है यहाँ बादशाह से मुलाकात न हो सकी। एक रिवायत में है कि मुलाकात के बाद असहाबे कहफ ने बादशाह और अहले शहर से कहा कि अब हम अपने आप से रुखसत चाहते हैं और गार के अंदर चले गए। इसी वक्त अल्लाह ताला ने उन सबको फिर से वफ़ात दे दी, इन सबको वफ़ात दे दी। बहरहाल जब अहले शहर के सामने कुदरत इलाही का अजीब वाक़या आया तो सबको यकीन आ गया, सबको यकीन आ गया। ऐसी अल्लाह ताला क़यामत से पहले भी बड़ी बड़ी, जैसा कि सूरज का निकलना भी इधर से निकलता है, नहीं पश्चिम से निकलेगा, तब फिर उसके बाद तौबा नहीं कबूल होगी, क्योंकि बड़ी बड़ी निशानी अल्लाह ताला बता देगा। अजीब हाँ, बहरहाल जब अहले शहर के सामने ये कुदरत इलाही का यह अजीब वाक़या आया तो सबको यकीन आ गया। जिस जात की कुदरत में ये बात है कि वो 300 बरस तक इंसानों को बगैर किसी गिज़ा और सामान ज़िंदगी के ज़िंदा रखे, बगैर किसी चिकन टिक्के के, बगैर किसी दाने के ज़िंदा रखे और इस तवील अरसे तक उनको नींद में रखने के लिए 309 बरस तक सुला रखना, ये सब अल्लाह ही कर सकते हैं, हाकिमुल हाकिमीन ही कर सकते हैं, ज़ुल जलाल वल इकराम ही कर सकते हैं, या रज़्ज़ाक़ ही कर सकते हैं, सुभान ज़िल मलिकुल कुद्दूस ही कर सकते हैं। मेरे और आपके अल्लाह और तमाम इंसानों के अल्लाह ही कर सकते हैं। इस बात का यकीन हमें भी बिठाना है, यकीन हमें भी बिठाना है कि अल्लाह ही सब कुछ करते हैं। नींद में रखने के बाद फिर से ही सालम, शाक व चुबन और इतना तंदुरुस्त उठावे, इसके लिए क्या मुश्किल है कि मरने के बाद जिंदा करे। इस वाक़ये से उनका बादल मौत का जो है ना, पहले ही शुरुआत में बताया था कि जो थोड़ा इख्तिलाफ रखते थे कि मरने के बाद क्या हम तो मिट्टी हो जाएंगे, हमको कोई पूछने वाला नहीं।
وہ لوگ خوب سمجھ گئے کہ مالک الملک کی قدرت کی انسانی قدرت پر قیاس کرنا حماقت و جہالت کے سوا کچھ نہیں، یہ ارشاد ہے۔ اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال پر مطالعہ کیا، یعنی جس طرح ہم نے اپنی خاص قدرت و حکمت سے اصحاب کہف کو سلایا اور جگایا، اسی طرح اپنی خصوصی حکمت و قدرت سے عام خلقت کو بھی ان کے حال پر مطالعہ کیا، تاکہ لوگوں کی جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ قیامت میں کوئی شک نہیں، قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا ہے۔ کل صدق اللہ، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر کے دیتا ہے، اللہ جو چاہے وہ ہو کے دیتا ہے۔ اسی لیے کیا ہے میرے محترم دوستو بزرگوں، ویڈیو کو سنیں، لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو سنائیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں بتائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، دعاؤں میں یاد، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے سے زیادہ مجھے پہلے عمل کرنے والا بنائے۔ میرے کان پہلے آپ کے دور، میرے کان پہلے آپ کے دور۔ اللہ تعالیٰ اس گنہگار بندے کو معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔